کریمہ نمبر 78-79۔ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون۔ ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، یہود اور عیسائیوں دونوں کا تذکرہ آپ نے تسلسل کے ساتھ 2-3 رکوع میں سنا تھا کہ یہودیوں میں کیا کیا قباحتیں تھیں، کیا خباثتیں تھیں جس کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہوئے ہیں، لعنت کے مستحق بنے تھے، وہ بھی آپ نے تفصیل سنی۔ پھر عیسائیت کا بھی آپ نے سنا تھا، کل بھی اسی کا ذکر تھا کہ عیسائی اور یہودی غلو بہت کرتے تھے، کسی کو اٹھاتے تو اس کے درجے سے بلند، کسی کو گراتے تو تباہی کے دہانے پر اتار دیتے تھے۔ آج اللہ نے فرمایا ان کی گمراہی کی وجہ سے ان کافروں پر لعنت کی گئی ہے۔ لعنت کس نے کی؟ فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے بھی ان پہ لعنت اور پھٹکار ہوئی ہے، نبی کی زبان سے۔ عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے بھی ان پہ لعنت ہوئی ہے۔ لعنت کے مستحق بن کر کوئی کیا بنا، کوئی کیا، وہ آپ سنیں گے تفصیل میں۔ فرمایا یہ کیوں؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کہ ایک دین کی نافرمانی تھی، ایک حد سے تجاوز کرتے تھے۔ تیسرا جرم ان میں یہ تھا، جو طبقہ جانتا تھا یہ غلطی ہے لیکن اس غلطی سے لوگوں کو روکتا نہیں تھا، اور غلطیاں کرتے جا رہے تھے، روکنے والا کوئی نہیں، کہتا چلنے دو جی، ہم تو بچے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان بچنے والوں کا بھی بڑا برا کردار ہے، تو خود بچا ہوا تو دوسروں کو بھی بچانا۔ اور پھر آخر میں اللہ نے سخت تنبیہ کی ہے مسلمانوں کو کہ مسلمانوں اب بھی ان یہودیوں سے دوستی لگاؤ گے، ان عیسائیوں سے دوستی لگاؤ گے تو فرمایا اللہ یہ تمہاری دوستی تمہارے وبال کا ذریعہ بنے گی، اللہ کے غضب اور ناراضگی کا ذریعہ بنے گی، اور تم پھر آخرت میں بھی عذاب الہی میں ہوں گے، دنیا میں اللہ کا غضب اور ناراضگی۔
اور آخر میں پھر تنبیہ کی ہے، فرمایا جو لوگ سچے مومن اللہ پر، اللہ کے نبی پر ایمان لاتے ہیں اور نبی کے اوپر اتاری جانے والی کتاب قرآن پر جن کا ایمان ہے، وہ یہود و نصارہ سے دوستی نہیں لگائیں گے۔ اگر لگائی ہے تو اس کا نبی پر ایمان اور قرآن پر ایمان ہی نہیں ہے۔ اللہ ہمارے حکمران طبقے کو بھی، دیگر بھی طبقے کو، اشرافیہ کو بھی یہ سمجھ نصیب فرمائے۔ لیکن ہمارے ہاں دوڑ لگی ہوئی ہے، چار پیسوں والے تو یہودیوں کو بڑا کچھ سمجھتے ہیں، عیسائیت کو بھی بڑا کچھ سمجھتے ہیں۔ اللہ سب کو دین کے تقاضے پہ آنے کی توفیق نصیب فرما۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں۔ دیکھو قرآن کی زبان کیا کہتی ہے، فرمایا لعنہ لعنت کی گئی ہے الذین ان لوگوں پر کفروا جو کافر ہیں، کون؟ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے ہیں، یہودیوں میں سے۔ کس کی زبان پہ لعنت کی گئی؟ علی لسان داؤد، داؤد علیہ السلام کی زبان پر بھی ان کے اوپر لعنت ہوئی۔ وعیسی ابن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بھی ان پہ لعنت ہوئی۔ کیوں ربا؟ ذالک، یہ لعنت نبیوں نے ان پر کی ہے، بما، بسبب ان کرتوتوں کے، عصوا، جو وہ نافرمانیاں کرتے تھے نبیوں کی دین کی، وکانوا یعتدون، اور وہ تھے حد سے گزرنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے، اس لیے اللہ نے برباد کیا۔ اور اگلی بات اللہ نے فرمائی، تیسری بات، کانو، یہ یہودی تھے، کانو تھے، لا یتناہون، ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے، اور یہ بیماری آج کل ہمارے اندر بھی ہے، یہ ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے، عن منکرن، کسی منکر بریائی سے، فعلوا، جس کو وہ لوگ کرتے تھے، کہتے چھوڑو جی خیر ہے خیر ہے، تم اپنے آپ کو بچاؤ، یا کہتے ہم بچے ہوئے ہیں۔ لبیس، البتہ بہت ہی برا ہے، ما، وہ کردار، دین والوں کا جو چپ رہتے ہیں، کانو یفعلون، جو وہ یہ کردار کرتے ہیں چپ رہنے والا۔ بریائی کو بریائی کہو خدا کے بندو۔ آخر میں اللہ نے مسلمانوں کو صحت تنبیہ کی، فرمایا نبی کے بعد قرآن والو، ترا، تم دیکھو گے، کثیرن، قلیلاً نہیں، قرآن ایسا سچ بولتا ہے، آج آپ کو نظر آئیں گے، فرمایا ترا، تم دیکھو گے، کثیرن، بہت سارے لوگوں کو، منہم، ان مسلمانوں میں سے، یتولون، وہ دوستیاں لگاتے ہیں، الذین کفروا، ان کافروں سے جن پر لعنت ہوئی ہے۔ لبیس، البتہ بہت ہی برا ہے، ما، قدمت، جو وہ آگے بھیج رہے ہیں، لہم، اپنے لیے، ان کے لیے جو بھیج رہے ہیں، انفسهم، ان کے جی، ان کے دل، ان کا نفس۔ کس اعتبار سے برا ہے؟ ان سخط اللہ، کہ اللہ ناراض ہوگا، علیہم، ان کے اوپر، جن پر اللہ ناراض ہو گیا تو اس کو ٹھکانہ کہاں ملے گا دنیا میں۔ نمبر 2، وفی العذاب، اور آخرت میں عذاب میں ہوں گے، ہم، وہ لوگ، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ، کیونکہ جو یہودیوں سے دوستی لگائے گا وہ یہودیوں میں شمار ہوگا، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ، اگر وہ لوگ ایمان لائے ہوتے، باللہ، اللہ کی ذات و صفات پر، والنبی، اور سچے نبی پر، صلی اللہ علیہ وسلم، النبی میں الف لام تھا، میں نے اس لیے سچے نبی کی بات کی ہے، عظیم نبی، سچا نبی، النبی اس کا عربی گرامر میں من ہوتا ہے الف لام کا، اور نبی خاتم النبیین پر ان کا اگر ایمان ہے، وما، اور اس کتاب پر ایمان ہے، انزل الیہ، جو اتاری گئی اس سچے نبی کی طرف، اس خاتم النبیین کی طرف، اگر ان کا ایمان ہوتا تو متخذو، یہ نہ بناتے ہم ان کافروں یہودیوں کو، اولیاء، دوست، اگر ایمان ہوتا تو نہ بناتے، لیکن ایمان نہیں ہے قرآن پر، کہتے ہیں چلو جی خیر ہے، قرآن کا پتہ ہی نہیں ہے تو۔ ولیکن کثیرن، لیکن اکثر لوگ، منہم، ان میں سے دوستی لگانے والے، ایسے میں فاسقون، گمراہ ہیں، گنہگار ہیں۔
اللہ ہم سب کو اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ جو بیچارے دوڑ دوڑ کر کفر کے، عیسائیت کے اور یہودیت کے مرہون منت بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، اللہ تمام کا تمام اشرافیہ ہے جو بیچارے پھر خاص طور پر ان ملکوں میں رہتے ہیں، وہ تو اکا دکا کے علاوہ سارے کہتے ہیں سب ٹھیک ہے۔ اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ یہودی اور عیسائیت کا اپنے تسلسل سے سماعت کیا، 2-3 رکوعوں میں یہودیوں کا تذکرہ تھا، پھر عیسائیوں کا تذکرہ، پھر عیسائیوں کے تثلیث والا عقیدہ ذکر ہوا تھا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ہونے کا ذکر ہوا تھا، پھر اللہ نے اس کی تردید فرمائی تھی دلائل دے کر۔ اور کل کی آیت میں آپ نے سنا کہ یہود اور نصارہ غلو زیادہ کرتے ہیں دین میں، تو مسلمانوں تم نے غلو نہیں کرنے ہیں۔ آج اللہ نے فرمایا یہودیوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، لیکن یہاں جو لعنت کا ذکر آیا وہ 2 پیغمبروں کے اعتبار سے ہیں۔ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ نے ذکر کر کے فرمایا یہاں 2 پیغمبروں کا ذکر، کہ یہودی آئے تو تھے یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے چلتے ہوئے، اس وقت ٹھیک چلے تھے، 12 بیٹوں کے 12 خاندان تھے، چلتے رہے کچھ عرصے تک، مصر میں تک آئے۔ ان 12 بیٹے یوسف علیہ السلام ان کا نبی تھا، وہی لے کر ان کو کنعان سے مصر لایا تھا، اور پھر مصر میں چلتے چلتے انبیاء آتے رہے، آخر میں فرعون کا غلبہ آیا جو ان کو غلام بنا گیا، جبر و تشدد کرتا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام 2 عظیم پیغمبروں کو بھیجا کہ جو اللہ کی توحید سنائیں گے اور بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزاد کریں گے، نجات دلائیں گے۔ وہ آپ سنتے رہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے، ہارون علیہ السلام نے کمال کا مقابلہ کیا، لیکن جب تک یہودی موسیٰ علیہ السلام کی بات مانتے رہے تو اللہ نے غیب سے ان کی مددیں کی ہیں۔ بحر کلزم سے اللہ نے سمندر سے ان کو راستہ دیا، ان کی آنکھوں کے سامنے فرعون کو ذلیل کیا، غرق کیا، فرعون کی فوجیں تباہ، سب کچھ تباہ، اور مصر کے محلات ان کے حوالے ہوئے، مصر کی بادشاہت ان کو دی ہے، خزانے ان کو ملے ہیں۔ کیوں؟ نبی کی بات مانتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی سچے نبی کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے تو عظمت پاتے رہے۔ بعد میں یہی یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے آگے ٹال مٹول شروع کر دیا اور تعویلیں شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا خدا کے بندو، بحر کلزم سے راستہ اللہ نے دیا، فرعون تمہارا دشمن غرق ہوا، مصر کے فرعونیوں کے خزانے تمہیں ملے ہیں، وادی سینا میں من و سلوہ کھانے تمہیں ملے ہیں، کپڑے تمہیں ملے ہیں، دھلے ہوئے کپڑے تمہیں ہو رہے ہوتے تھے، کیا کیا اللہ نے کرم کیا ہے، لیکن تمہیں سمجھ نہیں آیا، آج تم دوبارہ دین سے ادھر ادھر ہوتے ہو۔ اللہ نے اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان پہ لعنت کروائی ہے۔ وَبَاءُ بِغَضَبٍ عَلَى غَضَب، قرآن نے ذکر کیا ہے، جدھر جاتے تھے اللہ کے غضب کے ساتھ تھے پھر، اور اس تباہی میں یتیہون فی الارض، قرآن کہتا ہے وادی سینا میں 40 سال تک سرگردان پھرتے رہے، کوئی ٹھکانہ ان کو راستہ ہی نہیں ملتا تھا۔ زور لگاتے، جیسے آج کل مسلمان کہتا ہے زور لگاؤ جی میں آسانی سے زندگی گزاروں، زور لگا کر تھک جاتا، آسانی والی نہیں ہے، حالات سخت ہوتے جا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ پھر نویدیں آ رہی ہیں کہ آگے اور سخت آ رہے ہیں، تو تم کس کے لیے ہو؟ کہتے ہم نے آیت میں خدایا ہوا ہے کہ ہم اپنی اپنی چپلوسی کے لیے لگے ہوئے، IMF کے آگے بھی اور یہودیوں کے آگے بھی اور کافروں کے آگے۔ اللہ سب کو سمجھ نصیب فرما دے۔ تو اس وقت بھی ان پہ لعنت ہوئی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے قرآن نے ذکر کیا، اور یہاں 2 پیغمبروں کی زبان سے، پھر ان کا سلسلہ چلا، پھر یوشع بن نون آئے، پھر کچھ سنبھلے، پھر چلتے 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 دیگر انبیاء۔ یہاں فرمایا داؤد علیہ السلام کے دور میں انہوں نے ان کی بات کو نہ مانا، داؤد علیہ السلام نے تنگ آ کر ان کے اوپر لعنت، اللہ کی تمہارے اوپر لعنت ہو، تم کدھر جا رہے ہو، تمہارا خاندان نبیوں کا، تمہارے آبا و اجداد نبی،
تمہیں کتنے نبی سمجھانے کے لیے آئے، لیکن وہ پچھلی آیت میں آپ نے سنا بے شمار انبیاء کو قتل کیا، بے شمار انبیاء کو جھٹلا کر چلے گئے. فریقاً کذبوا وفریقاً یقتلون. داؤد علیہ السلام نے ان پہ لعنت کا ذکر کیا کہ اللہ تمہارے اوپر لعنت کرے، اور اللہ کی لعنت ہو جائے زبان نبوت سے کوئی چھٹکارا نہیں. اللہ ہمیں معاف فرمائے. نبی کوئی بھی ہو، ہمارا نبی بھی ہو، کوئی نبی بھی ہو، اللہ اس کو سراپا رحمت بنا کر بھیجتا ہے. وہ قوم کے لیے رحمت ہوتی ہے. جب تک نبی ہو اس علاقے میں عذاب نہیں آتا ہے. اللہ عذاب کو ٹالتے، وہ لمبی ایک تفصیل ہے. مکہ والوں نے بدماشیاں کی ہیں، نبی کو ستایا، مارا، صحابہ کو، بلال کو، صہیب رومی کو، سلیمان، سب کو، لیکن عذاب نہیں آیا. خود ابو جاہل نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر کہا یا اللہ، ہم اگر، الفاظ اس کے اور تھے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق، یا اللہ ہم اس محمد کی مخالفت کرتے ہیں، اگر یہ سچا ہے تو فامطر علینا حجارۃ من السماء، ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا پھر. اب تو بات تو صحیح تھی، وہ بددعا سارے مل کر نبی کے خلاف کرتے، لیکن بددعا کے الفاظ کیسے نکلے منہ سے؟ اپنے خلاف تھے ہی باطل. اب عذاب آنا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے عذاب کیوں؟ اللہ نے نبی کو فرمایا نبی جب تک آپ اندر ہیں عذاب نہیں آئے گا. نبی رحمت ہوتا ہے، عذاب نہیں آتا ہے. اور اگلی آیت میں جو آخر میں آ رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گی، جس کا ذکر کیا ہے کہ علماء جب تک انبیاء والا کام کریں، برائی کو برا کہیں، ناجائز کو ناجائز کہیں، اس عالم کے ناجائز کو ناجائز کہنے سے، برا کو برا کہنے سے، نہی عن المنکر کی وجہ سے اللہ عذاب روک دیتے ہیں لوگوں کے. لوگ گناہوں میں ہیں، لیکن عالم بتا دے کہ یہ ناجائز ہے، ناجائز کرتے ہو، حرام کرتے ہو، برا کرتے ہو، اللہ کہتا ہے ایک آدمی کی صدا حق کی لگی ہے، علاقے کے اوپر سے رحمت آ گئی ہے. رحمت کی وجہ سے عذاب نہیں آئے گا، دنیا میں آخرت میں پکڑے جائیں گے. تو داؤد علیہ السلام پیغمبر ہیں، نبی رحمت ہیں، لیکن جب تنگ آئے تو اس نے بھی لعنت کی، بد دعا کی ہے. یہ سارے خنزیر بن گئے تھے جو ان کے ساتھ اس وقت متعلق تھے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرما. قرآن نے اس کا ذکر کیا، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے کافروں کے اوپر لعنت کی گئی، علی لسان داؤد، داؤد علیہ السلام کی زبان سے. بعد میں پھر کچھ عرصے کے بعد کچھ اکا دکا دور علاقوں کے تھے، بچ گئے، توبہ کرنے لگے، کچھ سیدھے ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ وہ آپ نے تفصیل سنی کل پرسوں، اس کو تو نبی چھوڑو، جائز ایک شریف النفس انسان بھی کہنے کو تیار نہیں تھے، ظالم مارنے کے در پہ ہو گئے. عیسیٰ علیہ السلام نے تنگ آ کر دوبارہ لعنت اور پھٹکار کی، بد دعا کی ان کے لیے. اس وقت یہ بندر بن گئے. وعیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹی کی زبان سے بھی ان پر لعنت ہوئی ہے. جب دین سے مڑے فرمایا یہی وہ یہودی ہیں. کبھی موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت، کبھی داؤد علیہ السلام کی زبان سے لعنت اور خنزیر بنے. عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت ہوئی ہے تو بندر بنے بادے وہ، لیکن سارے نہیں، کچھ بچے ہوئے تھے. اسی لیے تو آخری فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں دوبارہ، نبی نے بھی ان پہ لعنت کی ہے، نبی کو لعنت کی ہے. اور وہ حدیثوں میں متعدد میں آتا ہے، حتیٰ کہ زندگی چھوڑو نبی نے پورا عرصہ ان کا مقابلہ کرتے کرتے نبی کو قتل کرنے کی سازشیں بڑی ہیں. وہ لمبی تفصیل ہے، قرآن بھی ذکر کرتا ہے، کہیں اشارے میں، احادیث نبویہ میں بھی تفصیل ہے ان کی. آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں نبی تھے، بیمار تھے اور دنیا سے جانے والے تھے. اور اکثر نبی یہ فرمایا کرتے تھے، لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہودی اور نصارہ پر لعنت کرے. اللہ کا نبی لعنت کرتا ہے، قرآن لعنت کرتا ہے، انبیاء لعنت کرتے ہیں، مسلمان ان کے ساتھ دوستی لگا رہے ہیں. اسی لیے اگلی آیت میں ساتھ تنبیہ آئی ہے. اور نبی مرض الوفات میں اکثر یہ فرما کر اپنی امت کو ڈراتے تھے. عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی کا بخار جب سخت تھا، نبی بول نہیں سکتے تھے، لیکن ہونٹ ہل رہے تھے بار بار. میں نے کان لگائے یہ کیا کہتے ہیں، تو نبی یہ پڑھ رہے تھے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے نبیوں کی بات تو نہ مانی، نبی فوت ہو گئے تو قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. یہی حال آج ہمارا ہے. اور نبی نے ڈرایا ہے
کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا ہے، یہ یہود و نصارہ کا کام ہے، یہود و نصارہ والا کام نہ کر دینا۔ کہ نبی جب ہوتا ہے تو بات مانتے نہیں، فوت ہو گیا تو اس کی قبروں کو جا کر سجدے، منت اور نیازیں چڑھاوے، واہ سبحان اللہ۔ یہ نبی نے آخری مرض الوفات میں بار بار اس بد دعا کو اور اس کا ذکر کیا ہے، امت کو ڈرانے کے لیے کہ امت والوں تمہارا یہ شیوا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن امت والوں، اور وہ نبی نے اپنی قبر کے لیے دعا بھی کر دی تھی۔ وہ حدیث میں نبی نے فرما دیا، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، یا اللہ میری قبر کو پوجا پاٹ سے بچانا۔ اللہ نے نبی کی دعا سنی، ایسی محفوظ ہے نا نبی کی قبر۔ کبھی کبھی وہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، ہمارے وہاں شرطے کھڑے ہوتے ہیں، 7 علماء کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے پاکستانی بیچارے شرک کے مارے ہوئے یہاں تو جس قبر کو دیکھیں جھک جائیں، جھنڈا دیکھیں تو جھک جائیں، چومنے لگ جائیں، سجدوں میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ وہاں بھی تھوڑے جھکتے ہیں تو شرطہ کہتا ہے یا اللہ کھسک، ادھر نہ کھڑا ہونا۔ یہ کہتے ہیں، یہ پھر تول تول کبھی گلیاں بھی دیتے ہیں ان بیچاروں کو۔ میں اپنے کلاس کے طلباء کرام کو یہ حدیثیں پڑھاتے وقت میں کہتا ہوں، میرے نبی کی یہ حدیث کا مصداق سعودیہ کا شرطہ پولیس والا بن کر کھڑا ہے۔ ہمارے شرطے بھی ہیں پولیس والے، وہ میرے نبی کی دعا بن کر کھڑے ہیں وہاں، اور لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں چلو بھائی کس کو؟ اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہ میری قبر کو پوجا پاٹ سے دور رکھنا۔ اللہ نے دور رکھی ہوئی ہے، آج تک دور ہے۔ شرطے کھڑے ہو جاتے ہیں، اب علماء بھی کھڑے ہو جاتے ہیں ساتھ، وہ بھی سمجھاتے ہیں، سمجھنے والے سمجھتے ہیں، نہ سمجھ بیچارے ان کو گالیاں دینے شروع کر دیتے ہیں، ایسی پاکیزہ جگہ میں بھی۔ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ تو نبی نے مرض الوفات میں بھی لعنت ذکر کی ہے یہود و نصارہ پر، لیکن امتی کا حال دیکھو کہ کدھر جا رہا ہے، ہمارا حال کدھر ہے۔ نچلا غریب طبقہ ہے وہ الگ بات ہے، وہ بھی کبھی کبھی اگر ماشاءاللہ امریکہ کا ویزا ہو، انگلینڈ کی بات ہو اور کینیڈا کی بات ہو، کہتا ہے جانے دو جی جانے دو، ماشاءاللہ گرین کارڈ ملے گا، نیشنلٹی مل رہی ہے بڑے لوگوں کی، اور بڑے لوگوں کی نہیں، لعنتی لوگوں کی۔ خدا کا بندہ، روزی کا مالک اللہ ہے، کیوں خراب ہوتا ہے؟ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ فرمایا یہ وہ طبقہ ہے یہود و نصارہ کا، ان کے اوپر لعنت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور سے لعنت چلی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہودیوں پر لعنت رہی ہے، یہ لعنتی طبقہ ہے۔ اور اللہ نے اگلی آیت میں ذکر کر کے پھر فرمایا یہ وجہ کیا تھی لعنت کی، ساتھ مسلمانوں کو تنبیہ کی، مسلمانوں یہ کرتوت تمہارے اندر ہوگا، لعنت ہو جائے گی۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، ذالک بما عصوا، ایک کام یہ تھا کہ یہ دین حق کی نافرمانیاں کرتے تھے، تو جو دین کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی کرے گا تو لعنت تو ہوگی۔ وَقَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ حد سے تجاوز کرتے تھے، کسی نبی کو خدا کے درجے میں، کسی نبی کو نبوت کے درجے سے گرا کر نیچے کر دیتے تھے، یہ حد سے تجاوز ہے۔ ہر چیز کی ایک حد ہے، اس حد کے مطابق اس کو مقام دو۔ یہ آپ کے سامنے پہلے بھی گزر چکا تھا، ان میں یہ تعدی کی مرض تھی، حدود سے تجاوز کرنا تھا، کبھی غلو افراط میں کبھی تفریط میں۔ اور تیسری بات ایک اور تھی، اللہ ہمیں معاف فرما، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، تیسرا بڑا جرم یہودیوں میں یہ تھا، اور آج ہمارے مسلمانوں میں یہی باتیں ہیں کہ وہ جو برا کرتے تھے وہ اس کو روکتے نہیں تھے۔ اور بھائی کوئی برا کرتا پتہ ہوتا تھا علماء کو، یہودی علماء کو، یہودی پیشواؤں کو، یہودی مشائخ کو، ان کے بزرگان کو اس بات کا پتہ یہ ناجائز ہے، کہتا ہے جی بس میں اپنے آپ کو بچاتا ہوں، باقی کوئی جو کرتا کرے۔ یہ اسلام میں نہیں چلتا ہے۔ تو اگر گناہ سے بچتا تو تیرے سامنے گناہ ہو رہا ہے، گناہ کو گناہ کہو، ظلم ہو رہا ہے ظلم کو ظلم کہو، برا ہو رہا ہے برے کو برا کہو، چپ ہونا یہ جرم ہے۔ اور یہ کئی جرم ان کا ایک یہ تھا، اور وہ میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا، جب عالم ربانی حق بولتا ہے، نبی کی نبوت کا نائب بن کر جب حق کا اظہار کرتا ہے، لوگوں کے گناہ ہوتے ہیں، لیکن جب وہ حق بتا دیتا ہے اس کی وجہ سے عذاب ٹلتا ہے، نہیں تو گناہوں کی وجہ سے تو عذاب آتا ہے۔ اسی لیے علماء رحمت کا ذریعہ ہوتے ہیں، ان کی حق گوئی کی وجہ سے۔ اگر حق چھوڑ دیا یہ یہودیوں والا کام ہو گیا۔
اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ کام 3 یہودیوں میں تھے۔ آج اس آیت میں یہاں اللہ نے 3 کا ذکر کیا، اس کے علاوہ قباحتیں تھیں۔ ایک اللہ کی، رسول کی، نبیوں کی نافرمانی، حدود سے تجاوز، اور تیسری بات یہ ہے برا کرنے والے کو برا نہیں کہتے تھے، روکتے نہیں تھے، برے کو برا نہیں، ظالم کو ظلم نہیں، حرام خور کو حرام خور نہیں کہتے رہے، سود خور کو سود خور ناجائز نہیں کہتے تھے۔ سود بھی کھاتے تھے، کہتے چلنے دیجیے، ہمیں کیا ہے، ہمیں کیا ہے، ہمارا مسلمان غرق ہو، ہمارا بھائی انسان غرق ہو، روکو۔ اللہ نے فرمایا یہ کام کرنا، یہ چپ ہونے والا کام نہ، لبئس ما کانوا یفعلون، یہ بہت ہی برا عمل تھا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور سچے نبی نے فرمایا دیا ہے کہ حق بات نہ کہنا، چپ ہونا، یہ گنگا شیطان ہے۔ وہ کہے گا میں پیر ہوں، میں بزرگ ہوں، میں پیشوا ہوں، میں مشائخ میں سے ہوں، فرمایا میں عالم ہوں، فرمایا نہیں عالم، چپ ہونا، یہ گنگا شیطان ہے۔ وہ شیطانی کا کام کرتے، تو چپ ہو گیا، بس یہی ہے۔ ایک شیطان راستے پہ لگاتا ہے، دوسرا شیطان گنگا ہو کر گناہ کروا رہا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرما۔ اور فرسات فرمایا آخر میں اللہ نے تنبیہ کی ہے کہ یہ تو یہودیوں کی بات آپ نے سن لی، ان پر لعنت ہے، اور لعنت کے وجہ بھی بتا دی۔ اگلی بات فرمائی تم قرآن والو تم بھی دیکھو گے، ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، تم دیکھو گے بہت سارے لوگوں کو ان کافروں کے ساتھ وہ دوستیاں لگائیں گے۔ اور آج ہمارا حال آپ کو پتہ ہے، جس کی پہنچ نہیں تو وہ الگ بات ہے، باقی ماشاءاللہ یہود کے ساتھ رشتے بھی ہیں، یہود کے ساتھ دوستی بھی ہے، یہود کا پیسہ بھی ہے، یہود کی منت سماجت بھی ہے، سب کچھ ہے، ان کی شرطیں بھی مانیں گے، آ جاؤ جی ہمیں پیسے دے دو، ڈالر شالر دے دو، باقی چلے گا۔ حال ہمارا یہاں پہنچ چکا ہے، پھر لعنت نہیں ہوگی۔ فرمایا ترا کثیرا منہم، تم دیکھو گے بہت سارا طبقہ، یتولون الذین کفروا، ان کافروں سے دوستیاں لگائے گا، لبئس ما قدمت لہم انفسہم، ان کا یہ عمل ان کی جانوں کے لیے جو ان کی ذات کر رہی ہے، آگے بھیج رہی ہے، بہت ہی برا ہے۔ کیسے جی؟ ان سخط اللہ علیہم، اللہ دنیا پہ ان پہ ناراض ہوگا۔ جو دوستی لگائے گا یہودیوں پر، اللہ دنیا میں ناراض، جب اللہ ناراض ہوگا تو کیا ہوگا؟ سکون ہوگا؟ تباہی ہے، پریشانی ہے، دلدل ہے۔ اور وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ، آخرت میں یہ لوگ یہودیوں کے ساتھ دوستی لگانے والے ہمیشہ ہمیشہ والے عذاب میں۔ اللہ ربا یہ کلمہ پڑھتے تھے، مسلمان تھے، یہ کہتے میں قرآن کو مانتا ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، تو یہ ہمیشہ عذاب میں مومن ہو کر، فرمایا نہ، وہ حدیث چند دن پہلے بھی میں نے سنائی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جب یہودیوں سے دوستی، یہودیوں سے محبت، یہودیوں کی بریائی نہیں لگتی تمہیں، المرء مع من احب یوم القیامہ، قیامت کے دن بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا۔ یہودی جہنم میں، تم بھی جہنم میں، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرما۔ آج ہمارا معاشرہ قرآن کے ان لفظی ترجموں کو دیکھے نا، اللہ ان کو سمجھ نصیب فرمائے، یہ بیچارے پیچھے ہو جائیں، شکنجوں سے نکلے، لیکن ہم دوڑ کر شکنجوں میں جا رہے ہیں، امت کو بھی پھنسا رہے ہیں، امت بھی پھنسی ہوئی ہے۔ آج یہود کا قرضہ ہمارے اوپر، پوری دنیا کے اوپر سود کے جال میں جکڑا ہے قوم کو یہودیوں نے، اور ہم اس کا سود کھاتے ہیں، اس سے پیسے لیتے ہیں، ٹرپل سے بھی آگے کا سود ہے، پوری دنیا کو جکڑا۔ عیسائی پہلے سود نہیں کھاتے تھے، عیسائیوں کو بھی سود پہ لگایا ان یہودیوں نے، مسلمان اس سے بھی آگے دوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب پوری دنیا میں سودی کاروبار، سودی شکنجہ ان یہودیوں کی وجہ سے، اور سارے لوگ اس کے تابع لگے ہوئے جا رہے ہیں، اس لعنت کے اندر آئے ہوئے ہیں۔ فرمایا یہ بہت برے لوگ ہوں گے، اور اللہ ان کے اوپر ناراض، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہوگا۔ اور دل سے اس کو برا سمجھنا، اور اس بریائی سے نکلنے کی فکر کہ راستہ کون سا ہوگا جو اس سے نکلے، وہ راستہ استعمال کرنا پڑے گا، اگر نہیں چپ ہو جائیں گے، وہ چپ ہونے والا گنگا شیطان ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں محفوظ فرما۔ آخر میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، اگر یہ لوگ اللہ پر ایمان لاتے اور نبی پر ایمان لاتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور جو نبی پر قرآن اتارا اس پر ایمان لایا ہوتا، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، وہ ان یہودیوں کو دوست نہ بناتے۔ اگر ایمان لایا ہوتا تو، ان کا ایمان نہیں ہے، تب یہودیوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔
اللہ ولیکن کثیرا منہم فاسقون، آخر میں اللہ نے فرمایا یہ بیچارے اکثر فاسق ہیں، دین سے نکلے ہوئے ہیں۔ فسق یفسق کا معنی ہوتا ہے نکلنا، یہ دین سے ہی نکلے ہوئے ہیں۔ ویسے نبی کا نام قرآن کا نام استعمال کرتے ہیں، اصل دین اور قرآن نبی اندر کہاں ہے؟ دل میں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی۔ اللہم اہدنا واہدنا بہ وجعلنا سببا لمن اہتدی۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ جس ڈگر پہ جا رہی ہے تباہی کی ڈگر ہے، یا اللہ امت کو محفوظ فرما، یہود و نصارہ کی دوستی سے محفوظ فرما، یہود و نصارہ والی روش سے محفوظ فرما، یہود و نصارہ کے شکنجوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ سود کے شکنجوں میں ساری امت جکڑی ہوئی ہے، یا اللہ امت کو اس شکنجے سے نجات نصیب فرما۔ امت کو سمجھ بھی نہیں ہے، یا اللہ ان کو سمجھ بھی نصیب فرما۔ جو سچے نبی والا راستہ ہے، سچے دین والا راستہ، اس کو چھوڑ کر آقاؤں کے دروازوں پہ دوڑ رہے ہیں، یا اللہ اس ظلم سے قوم کو محفوظ فرما۔ اپنے ربا اپنے دروازے پہ آنے کی توفیق نصیب فرما، اپنے سچے نبی کی سچی غلامی کی توفیق نصیب فرما۔ شیطان کی غلامی سے، یہود و نصارہ کی غلامی سے سارے مسلمانوں کو محفوظ فرما، امن نصیب فرما، سلامتی نصیب فرما۔ یا اللہ حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، حلال کی روزی نصیب فرما، حرام سے محفوظ فرما۔ یا اللہ بیماروں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما۔ چند احباب نے بیماری کا ذکر کر کے دعاؤں کا کہا، دعا فرمائے اللہ ان کی بیماری کو شفا نصیب فرمائے۔ یا اللہ تو جانتا ہے وہ بیچارے دردوں میں ہیں، جس نے دعا کا کہا یا اللہ اس کی بیماری کو شفا میں بدل دے، ان کے علاج کو شفا کا ذریعہ فرما۔ جو نہ بھی کہہ سکے یا اللہ اسپتالوں میں گھروں میں تڑپ رہے ہیں، یا اللہ ان کو شفا نصیب فرما، چین نصیب فرما، راحت نصیب فرما۔ ساری مسلم امہ کے حال پہ رحم فرما، کرم کے فیصلے فرما، دین کی سمجھ نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس قرآن مقدس کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وسلم۔